بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ معذرت کے ساتھ میں کچھ اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے کچھ دن منظر عام سے غائب رہا، آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی۔ تازہ ترین صورتحال پہ بات کروں گا۔ جو سچویشن ابھی ضمنی الیکشن کے بارے میں چل رہی ہے، یہ پہلے سے ہی معلوم تھا۔ پاکستانی عوام میں عمران خان صاحب کا بیانیہ بک رہا ہے اور وہ مقبول ترین لیڈر ہیں، خالی پاکستان میں نہیں بلکہ یہاں انٹرنیشنل کمیونٹیز میں بھی۔ لیکن جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے تو آپ سب کو پتہ ہے اس کا خدا ہوتا ہے۔ جس طرح سے اس نے تانے دیے مریم نواز نے، جس کا نام لینے سے بھی میں کہتا ہوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بندہ اس کا نام لینے سے ہی پلید ہو جاتا ہے، لیکن مجبوری ہے کیونکہ وہ کمپٹیشن میں ہیں تو نام تو لینا پڑے گا۔ اس نے تانے دیے تھے کہ آپ کا تو کوئی نہیں ہے، آپ کے تو پیچھے کوئی نہیں ہے، یعنی موروثی سیاست کا اعلان بھی کر دیا کہ جنید صفدر تیار ہو رہا ہے، ہماری اولادیں تیار ہو رہی ہیں۔ وہ جو نظر آ رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے، آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو، حالانکہ وہ بھٹو تو کسی طریقے سے بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ سیاست میں ایسی چیزیں بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہیں، اپنے بڑوں کا نام لے کے کچھ ہمدردیاں اور کچھ اپنا جاہو جلال دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو سرخرو کیا، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے لیے نہیں پاکستانی عوام کے لیے لڑ رہا ہے۔ جس طریقے سے رزلٹ آ رہے ہیں، ابھی خدشہ ہے، کہتے ہیں کہ پکچر ابھی باقی ہے، ابھی خدشہ ہے کہ ابھی آر ٹی ایس بیٹھے گا، اب یہ رزلٹ روکے جائیں گے جب تک الیکشن کمیشن کی طرف سے اناؤنس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کی بے شرمی، بے ہودگی، بے غیرتی ہمیں سب نظر آ رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے پابندیاں لگائیں کہ کوئی کے پی کے سے ادھر نہیں آ سکتا، جس طرح سے انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کی، ڈاکٹر شہباز گل اور دوسرے رہنما کو چھاپے مارے گئے، تو ان سے کچھ بھی چیز جو ہے وہ بعید نہیں ہے۔ اور یہ چیز جو ثابت ہو چکی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر تو ہے ہی ان کا غلام، پے رول پہ ہے، باتیں انہی کی مانتا ہے۔ اب نیوٹرل کو یہ سمجھنا چاہیے، اب جو بات قابل غور ہے، نیوٹرل کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور جو نام نہاد انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، جن کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے، جن کو اتنی شیلنگ کے بعد بھی اور اتنی پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی کے بعد بھی سائفر نظر نہیں آیا، ثبوت نظر نہیں آئے۔ 3 مہینے سے پریزیڈنٹ الوی صاحب نے ریفرنس بھیجا ہوا کہ اس پہ پہلے فیصلہ کریں، وہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، بس اپنی مراعات نظر آتی ہیں ان کو۔ ابھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو سب 500-800 بندے ہیں جو اوپر کے، ان کو تیزاب کے غوطے دینے چاہیے۔ جیسے شاہد مسعود صاحب نے بہت پہلے سے یہ کہا تھا کہ جتنے 1200 بندے ہیں پاکستانی اشرافیہ، ابھی اشرافیہ کو تیزاب کے غوطے دینا ضروری ہو گیا، کیونکہ ابھی ہر چیز پاکستانی عوام کے سامنے آ چکی ہے۔ جو انہوں نے گل کھلائے ہیں 3 مہینے سے، یہ شہباز سپیڈ اپنے ڈرامے کر رہا ہے، اور رانا ثناءاللہ کو تو میں کہتا ہوں ابھی کٹہرے میں لٹکانا ضروری ہے۔ ہر سٹی کے چوراہے میں اس کو لٹکانا ضروری ہے۔ جس طرح سے اس نے ظلم کیا 25 مئی کو، جس طرح سے اس نے شیلنگ کروائی جو ٹیررسٹوں پہ ہوتی ہے، وہ بھی ایکسپائرڈ۔ اب اس کو نظر آنا چاہیے، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے ثناءاللہ باندری کو، جو اتنی بڑی بڑکیں مار رہا تھا۔ اور ایک اور ہے ڈنٹونک کا بندر، جس کی نہ عقل ہے، جس کو نہ شکل ہے اس کی، اپنے دادا پردادا کی گندی سیاست میں وہ گھسا ہوا تھا، تکبر کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔
اب خان صاحب کو ہمارا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جلدی سے اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی اسمبلی توڑنے کا وقت نہیں ہے. ہاں ضرور توڑیں، لیکن کم از کم دسمبر تک خان صاحب کو اگر پنجاب مل جاتا ہے تو کم از کم دسمبر تک ان کو رکنا چاہیے. اور جو یہ چیز تو کوئی بعید نہیں ہے کہ قومی اسمبلی بھی شاید تھوڑے دنوں کی مہمان ہے، لیکن پنجاب اسمبلی کو، کے پی کے اسمبلی کو ابھی رن کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے سرخرو کیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ قومی اسمبلی توڑ بھی دیتے ہیں تو وہاں بھی پی ٹی آئی سرخرو ہوگی، کیونکہ جو حق کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. ابھی انہوں نے ہر طریقے سے ہر حربہ استعمال کیا، حمزہ ککڑی نے، شہباز سپیڈ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کی مدد کی. جو اب تک کے رزلٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی اندر کی خبر دینا چاہ رہا ہوں، آپ کو بتانا کہ یہ ضروری ہے کہ ابھی بھی مٹھائیاں بانٹنے کا ٹائم نہیں ہوا. ابھی تھوڑی دیر انتظار کریں، کل شام تک انشاءاللہ یہ چیز واضح نظر آ جائے گی. کیونکہ جو دھاندلی کرنے والے خفیہ ہاتھ ہیں ان کے پاس بہت سے طریقے ہیں. ظاہری بات ہے ان کے پاس پاور ہے، ریاست کی مشینری ہے. تو تب تک ہمیں بڑے احتیاط سے اور ان پہ نظر رکھنی چاہیے، اور بڑے ہی دھیمے انداز میں اپنی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنی چاہیے. لیکن ابھی مٹھائیوں کا ٹائم نہیں ہے. اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے، اپنے ملک کی عوام کی غیرت کو جگانے کے لیے یہ بہترین وقت تھا. الحمدللہ عوام جاگی بھی، قوم کو محسوس بھی ہوا، اور قوم نے عمران خان صاحب کا ساتھ دے کے ثابت کر دیا کہ پاکستانی عوام غیرت مند لوگ ہیں. ان کو کوئی باہر سے یا اوپر سے ڈکٹیٹ کرے گا تو یہ رجسٹ ضرور کریں گے. اب آتے ہیں، جو بھی ہو گیا، ابھی آتے ہیں ایم کیو ایم کی طرف، جو ہمیشہ موقع شناس، فیئر ویدر، موقع کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کروٹ انہوں نے راستہ اپنانا ہے. ابھی کچھ بیانات آ رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں، 2 سے 4 دنوں میں یہ بھی فیصلہ آ جائے گا. تو اگر یہ اسمبلی نہیں بھی توڑتے تو دڑام سے ٹوٹ جائے گی ایم کیو ایم کی طرف سے یا چودھری شجاعت کی طرف سے. یہ جو چودھری برادران ہیں، خان صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا ذاتی سا مشورہ ہے، ان پہ بھروسہ نہیں کریں. یہ بات سچ ہے کہ ابھی وزیر اعلیٰ کا انتخاب تو چودھری پرویز الہی لڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے ساری کمپین ہوئی اور پی ٹی آئی کے وہ امیدوار ہوں گے، لیکن ان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے یہ چیز واضح عیاں ہے، یہ بھی موقع شناس، یہ پنجاب کی ایم کیو ایم ہے. یہ بھی جو انہوں نے گیم چلائی ہے، 2 بندے ادھر اور 2 بندے ادھر، چودھری شجاعت زرداری کے ساتھ ہو گئے اور پرویز الہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گئے. تو آنکھیں کھلی رکھیں. خان صاحب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، جس طرح پہلے کامیاب ہوئے انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے. لیکن ان پہ گہری نظر رکھیں. یہ کسی بھی ٹائم پہ، کسی بھی وقت پہ دھوکہ دینے میں دیر نہیں کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.